حدیث شریف سنن ترمذی حدیث نمبر 3505 میں مرکوز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بڑھاپے اور بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ لی، اگر اس بیماری میں انتقال ہو گئے تو شہید کا اجر ملے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس دعا میں توحید، تسبیح اور استغفار تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کے غم، گناہوں کے غم، آخرت کے غم، بلکہ تمام غموں کو دور فرماتا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا والہانہ حکمت بھرا اور سبق آموز واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ جنید نامی خلیفہ بغداد کا درباری پہلوان مملکت کی ناک کا بال تھا۔ وقت کے بڑے بڑے سورما اس کی طاقت اور فن کا لوہا مانتے تھے۔ ڈیل ڈول اور قد و قامت کے لحاظ سے بھی وہ دیکھنے والوں کے لیے ایک تماشا تھا۔ شخصیت کے رعب و دبدبے کا یہ حال تھا کہ وقت کا بڑے سے بڑا پہلوان بھی نظر ملانے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ کمال فن کی غیر معمولی شہرت نقطۂ انتہا پر پہنچ گئی تھی۔ ساری مملکت میں جنید کا کوئی مقابل و حریف نہیں رہ گیا تھا۔ اب جنید مصرف سوا اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ خلیفہ بغداد کی شاہانہ سطوت کا ایک واضح نشان تھا۔ دربار شاہی میں جنید کے لیے اعزاز کی ایک جگہ مخصوص تھی، جہاں وہ بن سنور کر کلگی لگائے خلیفہ کے دائیں بائیں بیٹھا کرتا تھا۔ دربار لگا ہوا تھا، اراکین سلطنت اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان تھے۔ جنید بھی اپنے مخصوص لباس میں زینت دربار تھے کہ ایک چوبدار نے آ کر اطلاع دی، صحن کے دروازے پر ایک لاغر نیم جان شخص کھڑا ہے۔ صورت و شکل کی پرا گندگی اور لباس و پیراہن کی شکستگی سے وہ ایک فقیر معلوم ہوتا ہے۔ ضعف و نقاہت سے قدم ڈگمگاتے ہیں، زمین پر کھڑا رہنا مشکل ہے، لیکن اس کی آواز کے تیور اور پریشانی کی شکن سے فاتحانہ کردار کی شان ٹپکتی ہے۔ آج صبح سے وہ برابر اصرار کر رہا ہے کہ میرا چیلنج جنید تک پہنچا دو، میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ قلعہ کے پاسبان ہر چند اسے سمجھاتے ہیں کہ چھوٹا منہ بڑی بات مت کر، جس کی ایک پھونک سے تم اڑ سکتے ہو، اس سے کشتی لڑنے کا خواب پاگل پن ہے، لیکن وہ باضد ہے کہ اس کا پیغام دربار شاہی تک پہنچا دیا جائے۔ چوبداری کی زبانی یہ عجیب و غریب خبر سن کر اہل دربار کو اس آنے والے اجنبی شخص سے دلچسپی سی پیدا ہو گئی۔ خلیفہ نے حکم دیا اسے حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد چوبدار اسے اپنے ہمراہ لے آیا۔ حاضر ہوا، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے وہ دربار میں آ کر کھڑا ہوا۔ وزیر نے دریافت کیا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس اجنبی شخص نے جواب دیا کہ میں جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے زور آوروں کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے؟ ساری ریاست میں اب ان کا کوئی مد مقابل نہیں رہ گیا۔ ایسی مضحکہ خیز بات کے لیے اصرار مت کر جو دماغی جنون میں مقہم کرنے کے علاوہ تمہارے لیے باعث ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر نے فہمائش کے انداز میں کہا، جنید کی شہرت ہی مجھے یہاں تک کھینچ کر لائی ہے۔ اسی اعتقاد موہوم کی میں تردید کرنا چاہتا ہوں کہ ساری ریاست میں جنید کا کوئی مقابل نہیں رہ گیا۔ قد و قامت کا شکوہ اور بازوؤں کا کس و بل ہی فتح و شکست کا معیار نہیں ہے۔ فن کی ذہانت بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ اطمینان رکھیے، میرا دماغی توازن اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ سود و زیاں سمجھانے کے لیے مجھے ناصح کی ضرورت نہیں ہے۔ انجام کا سارا نقشہ میری نظر کے سامنے ہے۔ بغیر متعلق بحثوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے مجھے اپنی اثبات و نفی میں جواب دیا جائے۔ اجنبی شخص نے فاتحانہ تیور کے ساتھ جواب دیا۔ اجنبی شخص کی جرأت و گفتار پر سارا دربار دم بخود ہو کر رہ گیا۔ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ یہ شخص دماغی جنون میں مہم کیے جانے کے قابل ہے۔ دانشوروں کی طرح اس کا انداز گفتگو یقیناً کسی پر اسرار شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ زہری بے میگی کے ساتھ کشور کشا بہادروں جیسے کردار کے پیچھے ہو نہ ہو کوئی مہارت فن کا عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ جنید بھی اجنبی شخص کو حیرت کی نظر دیکھ رہے تھے۔ ہزار تجسس کے بعد بھی اس کے سراپا میں فنی مہارت کی کوئی علامت نہیں مل رہی تھی۔ سخت حیران تھے کہ آخر کس چیز نے اسے اتنا جری بنا دیا ہے۔ مسئلہ بہت پیچیدہ بن گیا تھا، اس لیے خلیفۃ المسلمین کے اشارے پر وزیر نے اہل
اہل دربار کی رائے دریافت کی، سارا نشیب و فراز سمجھانے کے بعد بھی اگر یہ باضد ہے تو اس کا چیلنج منظور کر لیا جائے، انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے، مقابلے میں شکست کھا گیا تو یہ توقع کے عین مطابق ہوگی، اور اگر فتح یاب ہو گیا تو ایک پر اسرار شخصیت کے جوہر و کمال سے پہلی بار دنیا کو روشناس کرانے کا فخر ہمیں نصیب ہوگا۔ اہل دربار نہایت آزادی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر تک بحث و تمہیز کے بعد بالآخر یہ طے پا گئی کہ اس کے چیلنج کو قبول کر لیا جائے۔ خلیفہ وقت نے بھی اس اقرار و وار پر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دی۔ کشتی کے مقابلے کے لیے دربار شاہی سے تاریخ اور جگہ متعین کر دی گئی۔ محکمہ نشر و اشاعت کے اہلکاروں کو حکم صادر ہوا کہ ساری مملکت میں اس کا اعلان کر دیا جائے، اطمینان رکھا جائے، میں وقت مقررہ پر دنگل میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اجنبی شخص دربار سے رخصت ہو گیا۔ اپنے زمانے میں جنید کا کوئی مقابل نہیں ہے، یہ یقین لوگوں کے دلوں میں اس طرح گھر کر چکا تھا کہ مقابلے کی تیاری کا ذکر جس نے بھی سنا دم بخود رہ گیا۔ ساری مملکت میں ہونے والے دنگل کا تہلکہ مچا ہوا تھا، شاہراہوں پر بازاروں میں ہر جگہ یہی تذکرہ موضوع سخن بن گیا تھا۔ ہر شخص اس اجنبی مسافر کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس کے متعلق طرح طرح کی افواہیں لوگوں میں گشت کر رہی تھیں کہ کوئی کہتا تھا دیوانوں کے بھیس میں وہ ایک نہایت شاطر آدمی تھا، اپنی چرب زبانی سے سب کو بے وقوف بنا گیا، اب وہ ہرگز پلٹ کر نہیں آ سکتا، وہ اپنی ہلاکت کو کبھی دعوت نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ دربار خلافت کا ایک امیر پاگل آدمی کی جنون انگیز حرکتوں کا شکار ہو گیا، عقل کی سلامتی کے ساتھ اس طرح کا اقدام ناممکن ہے۔ اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ وہ ضرور آئے گا، اسے شاطر اور پاگل سمجھنا غلط ہے، وہ فنی مہارت میں ایک پر اسرار شخصیت کا مالک ہے، کسی پاگل کا دماغ اتنی گہرائی میں اتر کر نہیں سوچ سکتا۔ اس کے سراپا کی جن لوگوں نے تصویر کھینچی ہے وہ نہایت پرکشش اور والہانہ ہے، کسی شاطر آدمی کی شخصیت میں اس طرح کی روحانی جذبیت نہیں ہوا کرتی۔ بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں، تاریخ جیسے جیسے قریب آتی جا رہی تھی انتظار شوق کی آنچ تیز ہوتی جاتی تھی۔ سب سے زیادہ اچھمبا لوگوں کو اس بات کا تھا کہ مقابلہ پہاڑ اور تنکے کے درمیان تھا۔ برس ہابرس کے بعد جنید کے کسی مقابل سے لوگوں کے کان آشنا ہوئے تھے، شور و ہنگامہ سے فضا اتنی بوجھل ہو گئی تھی کہ جنید بھی عالم تحیر میں کھوئے سے رہنے لگے تھے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اندر سے کوئی چیز انہیں بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دن بدن شاہی دربار سے دل کا تعلق ٹوٹتا جا رہا تھا، اپنی کیفیت انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چہرے کا رنگ اڑا اڑا دیکھ کر دربار کے قریبی حلقوں میں یہ چرچا عام ہونے لگا کہ اس بار کا مقابلہ اتنا پر اصرار ہے کہ پہلے ہی سے جنید پر ایک نامعلوم ہیبت طاری ہو گئی ہے۔ اب مقابلے کی تاریخ قریب آ گئی تھی۔ دور دراز ملکوں سے سیاحوں اور تماشیوں کے قافلے بغداد میں اترنا شروع ہو گئے تھے۔ مملکت کی آبادیوں سے اونٹوں کی قطاروں کا سلسلہ ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، جدھر نگاہ اٹھتی انسانوں کا سیلاب کی طرح امڑتا ہوا دکھائی پڑتا تھا۔ اب وہ شام آ گئی تھی جس کی صبح تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہونے والا تھا۔ آفتاب ڈوبتے ڈوبتے کئی لاکھ آدمیوں کا ہجوم بغداد میں ہر طرف منڈلا رہا تھا۔ جنید کے لیے آج کی رات بہت پر اسرار ہو گئی تھی۔ ساری رات بے چینی میں کروٹ بدلتے گزر گئی۔ اپنے زمانے کا مانا ہوا سورما آج نامعلوم طور پر دل کے ہاتھوں ڈوبتا جا رہا تھا، جس نے بڑے بڑے زور آوروں کا غرور پلک جھپکنے کے خاک میں ملا دیا تھا۔ آج ایک نحیف و نزار انسان کے مقابلے میں وہ ہزار اندیشوں کا شکار ہو گیا تھا۔ دربار شاہی کے ناموس کے علاوہ اپنی عالم گیر شہرت کا سوال بار بار سامنے آ رہا تھا۔ اس اجنبی شخص کے متعلق رہ رہ کر دل میں یہ خلش پیدا ہو رہی تھی کہ اس کے فاتحانہ تیور کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے، دل کے یقین کے آگے جس کی ناتوانی کوئی چیز نہیں ہے، مانوی کمالات اور نادیدہ قوتوں کا کوئی مخفی جوہر ضرور اس کی پشت پناہی میں ہے، ورنہ کسی تہی دست و بے مایا انسان میں یہ جرت کردار کبھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ انہی پریشان خیالات کے ادھیڑ بن میں ساری رات گزر گئی اور بغداد کی پہاڑیوں پر سحر کا اجالا پھیل گیا۔ صبح ہوتے ہی شہر کے سب سے وسیع میدان میں نمایاں جگہوں پر قبضہ کرنے کے لیے تماشیوں کا ایک ہجوم آہستہ آہستہ جمع ہونے لگا۔ بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشیوں سے کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ اکھاڑے کے حاشے پر چاروں طرف نہایت کرینے سے کرسیاں بچھا دی گئی تھیں۔
یہ شاہی خاندان درباری معززین اور مملکت کے عمائدین کی نشست گاہ تھی۔ تمام آنے والے اپنی نشستوں پر آ کر بیٹھ چکے تھے۔ خلیفہ بغداد کی زر نگار کرسی ابھی تک خالی پڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد نقیبوں کی آواز گونجنے لگی۔ شاہانہ طرز کو احتشام کے ساتھ بادشاہ کی سواری آ رہی تھی۔ درباری خدام سروں پر کلگیاں لگائے کمر میں پٹکا باندھے راستہ صاف کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ خدم و حشم کے ساتھ حضرت جنید بھی بادشاہ کے ہمراہ تشریف لا رہے تھے۔ سب آ چکے تھے۔ اب اس اجنبی شخص کا انتظار تھا جس نے چیلنج دے کر سارے علاقے میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ حضرت جنید کے طرف دارانہ فاتحانہ خوشی کے جذبے میں مجمع کو یقین دلا رہے تھے کہ اس کا انتظار بے سود ہے، اب وہ نہیں آئے گا، کیونکہ جنید سے نبرد آزما ہونا آسان نہیں ہے۔ جنید کے تصور ہی سے بڑے بڑوں کا زہرہ پانی ہو جاتا ہے۔ ایک معمولی آدمی کی کیا بساط ہے کہ مقابلے کے لیے سامنے آ سکے۔ بلا شبہ وہ پوری مملکت کو فریب میں مبتلا کر گیا ہے۔ اسے آنا ہوتا تو بہت پہلے اس میدان میں آ جاتا۔ اس کی بات ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ درباری حلقوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ حکومت نہایت سادہ لوہی کے ساتھ ایک گہری سازش کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ اقدام دانش مندی کے قطعی خلاف ہوا کہ محض ایک گمنام شخص کی بات پر مختلف ملکوں کے کئی لاکھ انسانوں کی بھیڑ جمع کر دی گئی ہے۔ چکمہ دے کر نکل جانے والے اس راہگیر کو اگر حکومت گرفتار بھی کرنا چاہے تو بغیر نام و نشان کے کیسے گرفتار کرے گی؟ اس میدان میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو غیبانہ طور پر اس اجنبی شخص کے حامی تھے۔ نامعلوم طور پر ان کے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ کیسے پیدا ہو گیا تھا؟ موجودہ صورتحال سے ان کے چہروں پر افسردگی کا نشان واضح ہونے لگا۔ نا امیدی کے عالم میں بڑی ہمت کر کے ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، ابھی وقت مقررہ میں کچھ وقفہ باقی رہ گیا ہے، اس لیے اجنبی شخص کے بارے میں کوئی آخری فیصلہ کرنا قبل از وقت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی معقول عذر کی بنا پر تاخیر ہو گئی ہو۔ وقت گزر جانے کے بعد وہ نہیں آیا تو یقیناً اسے قابل مذمت گردانا جائے گا۔ منٹ منٹ پر حضرت جنید کے حامیوں کا جوش مسرت بڑھتا جا رہا تھا اور وہ طرح طرح کی آوازیں کس کس کر مجمع کے ذہن سے اس اجنبی شخص کا اثر زائل کر رہے تھے، لیکن خود حضرت جنید پر ایک سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں کھو گئے ہیں۔ لاشعوری طور پر وہ پیش آنے والے کسی حیرت انگیز واقعہ کا انتظار کر رہے تھے۔ مجمع کا اضطراب اب قابو سے باہر ہونے لگا تھا۔ حضرت جنید کے حامیوں کی طرف سے بار بار یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ مسند خلافت سے کوئی فیصلہ کن اعلان کر کے مجمع کو منتشر کر دیا جائے۔ وقت مقررہ میں اب چند ہی لمحے باقی رہ گئے تھے کہ وزیر اعلان کرنے کھڑا ہوا۔ سارا مجمع گوش بر آواز ہو گیا۔ منہ سے پہلا لفظ ہی نکلا تھا کہ مجمع کے کنارے سے ایک شخص نے آواز دی، ذرا ٹھہر جائیے، وہ دیکھیے سامنے گرد اڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہی اجنبی شخص آ رہا ہو۔ اس آواز پر سارا مجمع گرد راہ کی طرف دیکھنے لگا۔ آنے والے راہگیر کے ہر قدم پر دلوں کا عالم زیر و زبر ہو رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر فضاؤں میں اڑتا ہوا غبار لاکھوں امیدوں کا مرکز نگاہ بن گیا تھا۔ چند ہی لمحے کے بعد جب گرد صاف ہوئی تو دیکھا گیا کہ ایک نحیف و لاغر انسان پسینے میں شرابور ہانپتے ہانپتے چلا آ رہا ہے۔ مجمع سے قریب ہونے کے بعد آثار قرائن سے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی اجنبی شخص ہے جس کا انتظار ہو رہا تھا۔ یہ معلوم ہوتے ہی ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سارا مجمع اس اجنبی شخص کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ بڑی مشکلوں سے ہجوم پر قابو حاصل کر کے اسے میدان تک پہنچایا گیا۔ ظاہری شکل و صورت دیکھ کر لوگوں کو سخت حیرت تھی کہ ضعف و ناتوانی سے زمین پر جس کے قدم سیدھے نہیں پڑتے، وہ جنید جیسے کوہ پیکر پہلوان سے کیا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضرت جنید کے ہم نوا پورے طور پر مطمئن تھے کہ ابھی چند منٹ میں ہی معلوم ہو جائے گا کہ اپنے وقت کی ایک عظیم شخصیت کے ساتھ گستاخ خانہ جسارت کی سزا کتنی بڑی عبرتناک ہوتی ہے۔ دنگل کا وقت ہو چکا تھا۔ اعلان ہوتے ہی حضرت جنید تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر گئے۔ وہ اجنبی شخص بھی کمر کس کر ایک کنارے کھڑا ہو گیا۔ لاکھوں تماشائیوں کے لیے بڑا ہی حیرت انگیز منظر تھا۔ حضرت جنید کے سامنے وہ اجنبی شخص گرد راہ معلوم ہو رہا تھا۔ پھٹی آنکھوں سے سارا مجمع دونوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ حضرت جنید نے خم ٹھونک کر زور آزمائی کے لیے پنجہ بڑھایا۔ اس اجنبی شخص نے دبی زبان سے کہا، کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے اس آواز میں کیا سحر تھا کہ سنتے ہی حضرت جنید پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ اچانک پھیلے ہوئے ہاتھ
सिमट गए। कान करीब करते हुए कहा, फरमाइए। अजनबी की आवाज गलोगीर हो गई। बड़ी मुश्किल से इतनी बात मुंह से निकल सकी। जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, जमाने का सताया हुआ एक आले रसूल हूँ। सैयदा फातिमा का एक छोटा सा कुंबा कई हफ्ते से जंगल में पड़ा हुआ फाकों से नीम जान है। सैयदानियों के बदन पर कपड़े भी सलामत नहीं हैं कि वो घनी झाड़ियों से बाहर निकल सकें। छोटे छोटे बच्चे भूख की शिद्दत से बेहाल हो गए हैं। हर रोज सुबह को ये कहकर शहर आता हूँ कि शाम तक कोई इंतजाम करके वापस लौटूंगा, लेकिन खानदानी गैरत किसी के आगे मुंह नहीं खोलने देती। गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। फातेह खैबर का खून हाशमी रगों में सूखता जा रहा है। चलने की सिक्कत बाकी नहीं है। शर्म से भीख मांगने के लिए हाथ नहीं उठा सकता। मैंने तुम्हें सिर्फ इस उम्मीद पर चैलेंज दिया था कि आले रसूल की जो अकीदत तुम्हारे दिल में है, आज इसकी आबरू रख लो। वादा करता हूँ कि कल मैदान कयामत में नाना जान से कह कर तुम्हारे सर पर फतह की दस्तार बंधवाऊंगा। फातिमी चमन के मुरझाई हुई कलियों की उदासी अब देखी नहीं जाती। जुनैद आलम गिर शोहरत एजाज की सिर्फ एक कुर्बानी सूखे चेहरों की शादाबी के लिए काफी है। यकीन रखो, आले रसूल के खाना बदोश काफिला की हुर्मत और आसूदगी के लिए तुम्हारी इज्जत और नामूस का एसार कभी रहेगा नहीं जाएगा। हमारे खानदान की ये रीत तुम्हें मालूम है कि किसी के एहसान का बदला ज्यादा देर तक हम कर्ज नहीं रखते। अजनबी शख्स के चंद जुमले निश्तर की तरह हजरत जुनैद के जिगर में पेवस्त हो गए। पलकें आंसुओं के तूफान से बोझल हो गईं। इश्क ईमान का सागर मौजू की तला तम जेरो जबर होने लगा। आज कौनैन का सरमदी एजाज सर चढ़कर जुनैद को आवाज दे रहा था। आलम गिर शोहरत नामूस की पामाली के लिए दिल की पेशकश में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं हुई है। बड़ी मुश्किल से हजरत जुनैद ने जज्बात की तुगयानी पर काबू हासिल करते हुए कहा, किश्वर अकीदत के ताजदार, मेरी इज्जत और नामूस का इससे बेहतरीन मुसर्रफ और क्या हो सकता है कि इसे तुम्हारे कदमों की उड़ती हुई खाक पर निसार कर दूं। कुद्स की मुर्दा गलियों की शादाबी के लिए अगर मेरे जिगर का खून काम आ सके तो इसका आखिरी कतरा भी तुम्हारे नक्शे पा में जज्ब करने के लिए तैयार हैं। एक होशाए नसीब के कल मैदान महशर में सरकार अपने नवासों के जर खरीद गुलामों की कतार में खड़े होने की इजाजत मुझे मरहमत फरमाएंगे। इतना कहने के बाद हजरत जुनैद खम ठोंक कर ललकारते हुए आगे बढ़े और अजनबी शख्स से पंजा मिलाकर गत्थम गुत्था हो गए। सचमुच कुश्ती लड़ने के अंदाज में थोड़ी देर पैंतरा बदलते रहे। सारा मजमा नतीजे के इंतजार में साकित तो खामोश नजर जमाए देखता रहा। चंद ही लम्हे के बाद हजरत जुनैद ने बिजली की तेजी के साथ एक दाव चलाया। आंखें खुली तो जुनैद के हामियों के नारा हाय तहसीन से मैदान गूंज उठा। हैबत से देखने वालों की पलकें झपक गईं। लेकिन दूसरे ही लम्हे में हजरत जुनैद चारों शाने चत थे और सीने पर सैयदा का एक नहीफ और नातवा शहजादा फतह का परचम लहरा रहा था। हजरत जुनैद की फातिहाना जिंदगी का नक्शा देखने वाली आंखें इस हैरत अंगेज नजारे की ताब न ला सकीं। एक लम्हे के लिए सारे मजमा पर सकते की सी कैफियत तारी हो गई। आंखें फटी की फटी रह गईं। हैरत का तिलिस्म टूटते ही मजमा ने नहीफ और नातमास सैयद को गोद में उठा लिया। मैदान का फातेह अब सरों से गुजर रहा था और हर तरफ से इनाम और इकराम की बारिश हो रही थी। तहसीन और आफरीन के नारों से कान पड़ी सुनाई नहीं देती थी। शाम तक फतह का जुलूस सारे शहर में गश्त करता रहा। रात होने से पहले पहले एक गुमनाम सैयद खलआतो इनामात का बेशबहा जखीरा लेकर जंगल में अपनी पनाहगाह की तरफ लौट चुका था। हजरत जुनैद अखाड़े में ही इसी शान से चत लेटे हुए थे। अब किसी को कोई हमदर्दी इनकी जात से नहीं रह गई थी। हर शख्स उन्हें पाए हकारत से ठुकराता और मलामत करता हुआ गुजरता जा रहा था। उम्र भर मदह उस्ताइश का खिराज वसूल करने वाला आज जहर में बुझे हुए तानू और तौहीन आमेज कलमात से मसरूर और शाद काम हो रहा था। हुजूम खत्म हो जाने के बाद खुद ही उठे और शाहराए आम से गुजरते हुए अपने दौलत खाना पर तशरीफ ले गए। आज की शिकस्त की जिल्लतों का सरवारान की रूह पर एक खुमार की तरह छा गया था। उम्र भर की फातिहाना मुसर्रतें वो अपनी नंगी पीठ के निशानात पर बिखेर आए थे। रात के जुल्फ सियाह कमर के नीचे ढल चुकी थी। बगदाद का सारा शहर तारों की ठंडी छाओं में महवे ख्वाब था। कहीं कहीं से मशाले बरादर बासबानों की आवाजें कानों में गूंज रही थी। इशा की नमाज से फारिग होने के बाद हजरत जुनैद जब अपने बिस्तर पर लेटे तो बार बार कान में ये अल्फाज गूंज रहे थे, वादा करता हूँ कि कल मैदान कयामत में नाना जान से कहकर तुम्हारे सर पर फतह की दस्तार बंधवाऊंगा। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या मेरी किस्मत का सितारा यक बैक इतनी बुलंदी पर पहुँच जाएगा कि सरकार
مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھو لیں گی۔ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو کسی طرح اپنے آپ کو اس اعزاز کے قابل نہیں پاتا، لیکن لاڈلوں کی ہٹ دھرمی بھی تو کیا چیز ہے۔ اگر میدان حشر میں شہزادے مچل گئے تو رحمت تمام کو کیوں کر گوارا ہو سکے گا کہ ان کے دل کے نازک آب گینے پر کوئی آنچ آ جائے۔ سارے زمانے میں آل رسول کی زبان کا بھرم مشہور ہے، گردن کٹ سکتی ہے، دی ہوئی زبان نہیں کٹ سکتی۔ آخر کربلا کے لالا زار کی سرخی زبان ہی کے بھرم سے تو آج تک قائم ہے۔ نبی زادوں کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، قیامت کے دن وہ ضرور اپنے نانا جان تک میری بات پہنچائیں گے۔ ایک کاش آج ہی قیامت آ جاتی، آج ہی میدان حشر کا وہ روح پرور نظارہ نگاہوں کے سامنے ہوتا۔ آہا، جب تک زندہ رہوں گا قیامت کے لیے ایک ایک دن گننا پڑے گا۔ حساب و شمار کی گرفت میں آنے والی ایک طویل مدت کیسے کٹے گی، یہ سوچتے سوچتے حضرت جنید کی پرنم آنکھوں پر نیند کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا اور وہ خاکدان گیتی سے بہت دور ایک دوسری دنیا میں پہنچ گئے۔ پہاڑوں، صحراؤں اور آبادیوں کے سارے حجابات نظر کے سامنے سے اٹھ چکے تھے۔ اب بغداد سے گنبد خضرا کا کلس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جب تک آنکھ کھلی رہی نظر کا قافلہ بہاروں کے جلوہ شاداب سے سیراب ہوتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد سنہری جالیوں سے ایک کرن پھوٹی اور مدینے کا آسمان روشنی سے معمور ہو گیا۔ پھر ایسا معلوم ہوا کہ نور کا ایک سفید بادل مدینے کے افق سے بغداد کی طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ جہاں جہاں سے گزرا نور برستا گیا، فضا نکھرتی گئی، اندھیرا چھپتا گیا، سحر پھیلتی گئی۔ قریب آتے آتے اب رحمت تجلی کا وہ روشن قافلہ بغداد کے آسمان پر جگمگا رہا تھا۔ چند ہی لمحے کے بعد وہ نیچے اترنا شروع ہوا۔ ایوانوں کے کنگرے جھک گئے، پہاڑوں کی چوٹیاں سر نگوں ہو گئیں، درختوں کی شاخیں سجدے میں گر پڑیں، بغداد کی زمین جھومنے لگی۔ بہاروں نے پھول برسائے، صبا نے خوشبو اڑائی، سحر نے اجالا کیا، رحمتوں نے فرش بچھائے اور درخشاں کرنوں سے حضرت جنید کے صحن کا چپا چپا معمور ہو گیا۔ طلعت جمال سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں، دل کیف و سرور میں ڈوب گیا۔ در و دیوار اور شجر و حجر کو زبان مل گئی اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نغموں سے فضا گونج اٹھی۔ عالم بے خودی میں حضرت جنید سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمتوں کے ہجوم میں مسکراتے ہوئے فرمایا، جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیبے کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقریب کی سب سے اونچی بساط پر فیض کیا گیا ہے۔ تجلیات کی بارش میں اپنی ننگی پیٹھ کا غبار اور چہرے کے گرد کا نشان دھو ڈالو۔ اب تمہارے رخ تاباں میں خاکدان گیتی ہی کے نہیں، عالم قدس کے رہنے والے بھی اپنا منہ دیکھیں گے۔ بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جنید کو سینے سے لگا لیا۔ اس عالم کیف بار میں اپنے شہزادوں کے جان نثار پروانوں کو کیا عطا فرمایا۔ جب حضرت جنید کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی، آنکھوں سے عشق و عرفان کی شراب کے پیمانے جھلک رہے تھے، دل کی انجمن تجلیات کو گہوارہ بن چکی تھی، لبوں کی جنبش پر کارکنان قضاء و قدر کے پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ غیب و شہود کی ساری کائنات شفاف آئینے کی طرح تارے نظر کی گرفت میں آ گئی تھی۔ نفس نفس میں عشق و یقین کی دہکتی ہوئی چنگاری پھوٹ پھوٹ رہی تھی۔ نظر نظر میں دلوں کی تسخیر کا سحر حلال انگڑائی لے رہا تھا۔ کل کی شام جو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا، آج صبح کو اس کی راہ گزر میں پلکیں بچھی جا رہی تھیں۔ کل جو شکست کے ذلتوں سے بوجھل ہو کر اکیلا اپنے گھر تک آیا، آج اس کے جلوہ میں کونین کی امیدوں کے کارواں چل رہے تھے۔ ایک ہی رات میں سارا عالم زیر و زبر ہو گیا تھا۔ خواب کی بات و صبا نے گھر گھر پہنچا دی تھی۔ طلوع سحر سے پہلے ہی حضرت جنید کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ جو ہی بار تشریف لائے، خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئی تھیں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر حیرت و پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی اور ہیبت سے لرزتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا۔ پاس ہی کسی گوشے سے آواز آئی، گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نحیف و نازار آل رسول فرط خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ اب ساری فضا سید الطائفہ کی مبارک باد سے گونج اٹھی۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف سنن ترمذی حدیث
حدیث نمبر 3505 میں مرکوز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بڑھاپے اور بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ لی، اگر اس بیماری میں انتقال ہو گئے تو شہید کا اجر ملے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس دعا میں توحید، تسبیح اور استغفار تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کے غم، گناہوں کے غم، آخرت کے غم، بلکہ تمام غموں کو دور فرماتا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔